تندرست لوگ تھے. اکثر لوگ آپ نے دیکھے نا جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں بابا تے بیمار ہے رہن دو, روز کی عادت بن گئی کھوں کھوں کرتا ہی رہتا. ایسا ہوتا ہے نا گھر میں, کوئی بھی بیمار ہو جائے تندرست اس سے چڑھتا ہے. تو اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ فرما رہے تھے قیامت والے دن جو بیمار لوگ تھے نا, جن کو لا علاج بڑی بیماریاں لگی ہوئی تھی, جن کی تیمارداری لوگ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, جن کے پاس لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, کہتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے جراثیم لگیں گے, اتنی گندی بیماریاں اس کے ساتھ ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ رہتے تھے, لوگ ان سے نفرت کرتے تھے, اور قیامت کا روز آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماروں کو جنت عطا کرے گا. جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں نا دنیا میں, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو جنت عطا کرے گا. اور جو تندرست تھے لوگ جو ان سے دنیا میں نفرت کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ دعا کریں گے کاش اگر آج ایسا ہوتا کہ ان کی کھالیں جو ہے نا وہ کینچیوں کی طرح کینچیوں کے ساتھ اتاری جاتی. اللہ فرماتا ہے نا ایسا نہیں ہے, میں نے ان کو بیماری دی. بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا, تو تندرستی بھی اللہ ہی دیتا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو آج کا موضوع بنایا, اس کے اندر یہی اللہ نے کہا ہے کہ میں جسے چاہوں میں شفا دے دوں اور جسے چاہوں میں بیمار کر دوں. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, تندرستی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری رضا پر راضی رہے, میں نے ان کو بیمار کیا, یہ میری بھی رضا پر راضی رہے. اس کے اندر دو حکمتیں تھیں. ایک, خدا میں ان کو اتنا پسند کرتا تھا اور میں دیکھنا چاہتا تھا, یعنی کہ سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا تھا میں ان بندوں کا امتحان لینا چاہتا تھا, ان بندوں کی میں آزمائش لینا چاہتا تھا. تو کریم آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارا امتحان ہے یا ہمیں سزا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو بیماری آ جائے, بندہ پریشان ہو جائے, لا علاج بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے, اگر بیماری لے کر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال میں بھی مجھے رکھے, تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اگر بیماری آنے پر وہ بہودہ لفظ منہ سے نکالیں, کہے کہ یا اللہ یہ مجھے کیوں تو نے کر دیا, مجھے تندرستی دے دے, کسی اور کو میری جگہ پہ بیمار کر دے, مجھے میں ہی ایک ملا تھا. ایسے بھی لوگ نا بولیاں بولنے لگتے ہیں. تو جب ایسی بولیاں آئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں جو میری بارگاہ میں برے لفظ نکالتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راضی رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا ہے, رسول اللہ نے شاہ فرمایا بیمار کی عادت کرو, جنازوں میں شرکت کرو, یہ تمہیں چیزیں آخرت کی یاد دلاتی رہیں گی. یعنی کہ کون سے کام کرو؟ 3 کام کرو. پہلا کام, کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو. آج کل جو ہم نہیں کر رہے, جس سے مطلب ہوتا ہے نا اس کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں, جس سے مطلب نہیں ہوتا وہ بیچارہ غریب اپنے گھر پہ تڑپ رہا ہوتا ہے, مر رہا ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ایک آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ غریب کی نہ کرو تو امیر کی کرو, امیر کی نہ کرو غریب کی کرو, ایسا کچھ نہیں کہا گیا. آقا علیہ السلام فرمائے بیماروں کی تیمارداری کرو. اگر نبی پاک کی زندگی کی طرف دیکھا جائے نا تو نبی پاک تو غیر مسلموں کی بیماریوں کا حال بھی پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. حاجی صاحب میرے ساتھ تھے, حاجی اکرم صاحب, ہم جا رہے تھے مکہ شریف سے, ہم نکلے جلد مالا کی جانب, رستے میں ایک مقام آیا, احباب بھی جانتے ہوں گے, جہاں پر وہ نبی پاک کے اوپر ایک مائی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. سنا ہے نا آپ نے واقعہ؟ تو نبی پاک اکثر اسی جانب نبی پاک کا گھر ہے, ادھر سے آتے تو اپنے باب النبی جو دروازہ ہے حرم شریف کے اندر داخل ہونے کے لیے ادھر سے اندر جاتے, تو مائی کا ادھر ہی گھر تھا, وہ ادھر سے کوڑا کرکٹ پھینک دی نبی پاک کے اوپر. جب نبی پاک کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیا, ایسے ہی دن گزرتے گئے, تو نبی پاک نے ایک دن بھی اسے برا نہیں کہا. ایک دن سرکار گزرے تو وہ کوڑا کرکٹ نبی پاک پر نہیں پھینکا. اس دن نبی پاک نے نماز پڑھی, لوگوں سے پوچھا وہ کدھر گئی ہے, تو سرکار اس کے گھر میں اس کی خبر لینے کے لیے چلے گئے. پوچھا کہ خیر تو ہے, آج تو کوڑا لے کر نہیں آئی. وہ رونے لگی, پریشان ہو گئی بیچاری, آنکھوں میں آنسو آ گئے, شرمندہ ہو گئی. وہ کہتی ہے جی میں اس لیے آج نہیں آئی, میں بیمار ہو گئی ہوں, میں علیل ہو گئی ہوں. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا, میرے اوپر کوڑا پھینکنے کے لیے نہیں آئی. آج کل ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ہمیں ایک اونچا لفظ بول دے تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. نبی پاک کے اوپر وہ روزانہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی, آج وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینک رہی, تو سرکار اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے, حال پوچھنے کے لیے چلے گئے وہ کدھر گئی ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 3 کام کیا کرو. ایک کام کیا کرو, بیمار جو ہوتا ہے اس کی تیمارداری کے لیے جایا کرو.
اب تیمارداری یعنی کہ خبر لینے کے لیے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ روحیں اللہ کی بارگاہ سے ایسی ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کوئی پیر ہی ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقبول بندہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں جی یہ پھونک مارے گا تو شفا ہو جائے گی، دعا کرے گا تو شفا مل جائے گی، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقبول ہو جائے۔ یہ مسجد میں ماشاءاللہ کتنے بندے بیٹھے ہیں آپ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا کہ یہ اللہ کا بڑا مقبول بندہ ہے؟ بولو ایسا ہی ہے نا، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نیک ہیں یا برے ہیں، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا کم تر بندہ ہوں، یعنی کہ میں گناہ گار ہوں۔ تو یہاں پر عشق کیا بتاتا ہے، یہاں پر عقیدہ کیا بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو برا نہ کہے۔ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا میں بڑا گناہ گار ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ عشق اور عقیدہ یہ کہتا ہے اے مومن مسلمان کبھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا، کیوں کہ تو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت کو ایسا مقام عطا کیا ہوا ہے، رسول اللہ کی امت ایسی کمال والی امت ہے کہ بڑے بڑے نبی یہ تمنا کرتے چلے گئے، بڑے بڑے نبی یہ دعائیں کرتے چلے گئے یا اللہ اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما لے۔ یقین کریں امتی جو ہوتا ہے نا بڑا مقام ہوتا ہے، ہمیں اپنی قدر نہیں ہے، یقین کریں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کیا ہیں، ہم تو اپنے آپ کو کم سے کم سمجھتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شعر ہے نا، وہ شاعر لکھتا ہے کہ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں ساڑھے عمل پلے ساڑھے ہے کہ نہیں ہے، اللہ سانو بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ تو شاعر کہتا ہے ایسا نہ کہے بلکہ یہ سوچ کہ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، کیوں میں سرکار دا امتی ہاں۔ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، کیوں میں سرکار دا امتی ہاں۔ دوزخی نہیں میں جنتی ہاں، اس لیے میں نوکر جدی پشتیاں نبی پاک دی یال دا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی پاک کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اس غلامی کے صدقے یقین کریں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج روزہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن یقین کریں جو محبت مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انسان کو اپنا آپ خالص دکھانا ہوتا ہے، یقین کریں یہ عقیدہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو کریم آقا فرماتے ہیں کہ ایک کام یہ کیا کرو، تیمارداری کے لیے بیمار کی تیمارداری کیا کرو، جو بیمار ہوتا ہے نا اس کے پاس اس کی خبر لینے کے لیے جایا کرو، اور بیٹھ کر وہاں پر گلے شکوے نہ کرو کہ تو یار بیمار ہو گیا ہونی من جا فلانا کام ہونی ہے ادھا کر دیتے ہونی ادھا، نہیں، وہ بیمار ہوتا ہے تو دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر یہ تیری طرف سے، آج کا یہ سبق نوٹ کر لیں، کسی کی بیمار کے پاس جانا ہے آپ نے اور وہاں پر جا کے اس کی خبر کیسے لینی ہے، آپ نے یہ لفظ کہنا ہے، نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے پاس جانا ہے اور دعا زبان سے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ اگر تیری گرفت میں ہے، اگر یہ گناہ کو کر بیٹھا ہے نا، اگر یہ بندہ تیری گرفت میں ہے اسے معاف کر دے، اور اگر یہ تجھے پسند ہے پھر بھی اسے شفا عطا کر دے۔ اس کے لیے دعا کرنی ہے، شکوہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے اور دوسرا کام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ کوئی کتنا ہی ناراض کیوں نہیں ہے، جب وہ مر جاتا ہے نا تو یقین کرو اس کے جنازے میں شرکت کرو، غم سارے بلا دیا کرو کہ ہم دنیا میں ہیں، وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہم رہ گئے ہیں، وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب جنازے میں جانا ہے تو یہ لفظ جا کر کہنے ہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے، کہتا ہے جب اس کے جسم سے روح نکالی تو یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتہ جب کہے گا نا یا اللہ یہ روئے نہیں تھے، واہ ویلا نہیں کیا، انہوں نے اپنا سینہ نہیں پیٹا، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دی، طرح طرح کی باتیں نہیں کی، بلکہ یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ یہ تو یہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میری رضا پر یہ راضی رہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کی جنت کے اندر اس کی قبر کے اندر ایک جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور تیسرا کام آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کیا کرو، ایک پہلا کام بیمار کی تیمارداری کیا کرو، دوسرا کام جنازوں میں شرکت کیا کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں توفیق دی ہوئی ہے تو پھر غریبوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرو، جسے ہمدردی ہم کہتے ہیں نا، کسی کی مدد کرنا کہتے ہیں۔ کسی پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کسی کے پاس چیز ہے دوسرے بھائی کے پاس نہیں ہے تو اسے عطا کر دو۔ تو جب یہ آقا علیہ السلام، یہ بڑا مدلل ایک واقعہ، باقاعدہ اس پر ایک موضوع الگ ہے، نبی پاک نے جب یہ اعلان کیا نا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے
تو یہاں تک صحابہ اکرام کے دل کے اندر نبی پاک کا عشق پیدا ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں تک لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی کہ جن کے ہاں 2 بیویاں تھیں نا، انہوں نے ایک کو طلاق دے کر، جس کے بھائی کا شادی نہیں ہوئی تھی، اپنی بیوی اسے دے دی۔ جس کے پاس 2 کمرے تھے اس کے درمیان میں دیوار بنا کے، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھا اسے مکان دے دیا۔ نبی پاک نے جب یہ کہا نا یہ 3 کام کرو گے تو میں محمد تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام نے ہمدردی کا اظہار اس انداز میں کیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ایک جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا گاؤں میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اکثر معاملات یہ چلتے رہتے ہیں، زمینداروں کے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک واٹ ہوتی ہے نا، اس کی زمین اس طرف، اس کی زمین اس طرف، وہ کئی کے ساتھ کسی بھی ہتھیار کے ساتھ وہ تھوڑی کرتا رہتا ہے، زمین اپنی طرف ملاتا رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ رزق چھوٹی چھوٹی جگہ سے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا رزق دیتا ہے تو اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ ہمارے اندر یہ لڑائیاں چھوٹی چھوٹی نکل پڑی ہیں، یہ شیطان ورگلا رہا ہے نا۔ وہ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا، شیطان کہتا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا میں سب کو بہکاؤں گا، کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ بہک نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ نے کہا یہ تو شیطان کہتا ہے یا اللہ یہ تو پھر کوئی بات نہیں، مجھے طاقت اتنی دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں۔ اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں انسان کو 2 طاقتیں دیتا ہوں، یعنی انسان کے اندر 2 طرح کی روحیں ڈالی جاتی ہیں، ایک رحمانی ہوتی ہے، ایک شیطانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتا ہے کہ یہ رستہ تجھے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب جیسا انسان کام کرے گا، جیسا عمل کرے گا، اسی مقام کو حاصل کر لے گا۔ ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے گا، نہیں، انسان کے اعمال کے مطابق، انسان کے نیکیوں پر اسے جنت عطا ہوگی۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے پیارے صحابی ہیں جن کو لوگ مولا علی کے نام سے جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ پتہ کون سے وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک نے کہا یہ میرے بھائی ہیں۔ باقی صحابہ کرام کا بھی مقام ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اس کے اندر ایک یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں زیادہ چھیڑوں گا نہیں، بلکہ میں آپ احباب کو اتنی بات ضرور بتاؤں گا، نبی پاک نے جسے محبت کے اظہار میں اور بار بار کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کا نام حضرت علی ہے، اس کا نام شیر خدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود سنا، میں نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی، یہ بڑی سننے والی بات ہے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دن کے وقت عیادت کرے گا، خبر لے گا نا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کے لیے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی دن کے وقت عیادت لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو صبح سے شام تک اس بندے کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا۔ اگر وہ بندہ رات کو عیادت کرے گا پھر اللہ تعالیٰ 2 فرشتے پیدا کرے گا، حالانکہ رات کا وقت مشکل ہوتا ہے نا، ہر بندہ اپنے کام سے تھکا آ رہا ہوتا ہے، اپنے گھر میں آگے روٹی کھاتا ہے، بیوی بچوں میں لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، پھر صبح کام کے لیے جانا، رات کا بڑا وقت مشکل ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ رات کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے گا، کریم آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 فرشتے پیدا کر دیتا ہے، ایک فرشتہ اس کے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، شام سے لے کر صبح تک، جیسے صبح والا شام تک کرتا ہے نا، تو یہ شام والے 2 فرشتے شام سے لے کر صبح تک نیکیاں بھی لکھتے ہیں، گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ اب یہ تھوڑی سی ذہن کے اندر بات لے کر ہماری کتنی سپیڈ ہوتی ہے، ہم کتنی سپیڈ میں وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، کتنی سپیڈ میں ہم لکھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ فرشتوں کے اندر کتنی طاقت ہوگی اور کتنی سپیڈ میں لکھ رہے ہوں گے، کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ یہ جذبہ کس نے ہمیں دیا، یہ رستہ ہمیں کس نے بتایا، یہ رستہ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ یہ ہمیں باتوں کا تب پتہ چلے گا جب ہمارے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہوگی، جب نبی پاک کی محبت ہی نہ رہی، عشق مصطفیٰ ہی نہ رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہی نہ رہا، کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہی نہ، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا نیکیاں کیا ہیں؟ تو پھر تو یہی رہ جائے گا ختم دعا لو تے لنگر کھا لو تے تبرک تقسیم کر لو، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ یقین کریں یہ تبرکات، یہ معاملات جتنے بھی ہیں ہمیں جنت میں لے کر نہیں جائیں گے جب تک ہمارے دل کے اندر نبی پاک کا عشق پیدا نہیں ہوگا۔ اگر تبرک کی طرف ہی جانا ہے تو غیر مسلم بھی ہیں ماننے والے، بڑے بڑے بزرگوں کا وہ بھی ختم دلواتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا، نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کر ہے مصطفیٰ پر، انہوں نے ایمان نہیں لایا، کلمہ نہیں پڑھا کریم آقا کا۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی پاک کے ساتھ عشق کرتا ہے، نبی پاک کے ساتھ عقیدت محبت رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک پہاڑ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی بارگاہ میں راضی رہنے کے لیے مجھے یہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو طلحہ ہے. یہ بھی حاجی اکرم صاحب کو دیکھ کر مجھے واقعہ یاد آیا کہ بلکہ لالا جی بھی ایک مرتبہ عمرے پہ گئے تھے ہمارے ساتھ تھے, حاجی اکرم صاحب بھی ساتھ تھے. تو ہم مسجد, حاجی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مسجد قباء کی طرف جب جاتے ہیں نا تو رستے میں ایک چھوٹا سا نا کھجوروں کا ایک باغ آتا ہے. تو اس کے سائڈ سے جب گاڑی گھومتی ہے نا, آپ تھے میرے ساتھ, لالا جی تھے جب گاڑی خراب ہوئی تھی, آپ تھے جس جگہ پہ وہ گاڑی خراب ہوئی اسی جگہ ایک کھجوروں کا چھوٹا سا باغ ہے. عربی میں نا اسے مزرعہ بولتے ہیں, جسے ہم اپنی زبان میں ڈیرا کہتے ہیں نا کہ فلاں زمیندار کے مربے میں ڈیرا بنا ہے, وہاں پہ وہ بیٹھتا ہے. تو ایک مزرعہ چھوٹا سا آتا ہے, اس کے ساتھ ہی مسجد قباء کی جانب گھومتے ہوئے نا تو ایک پرانی بلڈنگ آتی ہے. لوگ بتاتے ہیں جی یہاں پر 2 مسجدیں ہیں, ایک مسجد ابو دردہ کی ہے, ایک مسجد ابو طلحہ کی ہے. 2 بڑے پیارے سرکار کے صحابی تھے, ابو دردہ اور ابو طلحہ, یہ 2 بڑے پیارے صحابی تھے, ان کی مسجدیں ہیں. ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو طلحہ. ان کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے. جنگ کا میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے وہ کون سی جنگ تھی. وہ ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ضعیف تھے, تھوڑی سی عمر زیادہ تھی. تو بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, بڑھاپے کی حالت میں, زیادہ عمر کی حالت میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کو بیٹا عطا کر دیا. بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے بیٹا دے دیا تھا. اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے. جنگ پہ گئے, پیچھے بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا. بیوی نے خط لکھا, اتنا بیمار ہو گیا, اتنا بیمار ہو گیا. یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری رضا پہ راضی رہتے ہیں میں کیسا اجر دیتا ہوں, کیسا نام دیتا ہوں انہیں. بیوی نے خط لکھا, ایک قاصد بلایا, خط دیا, اس قاصد کو وہ لے کر وہاں پر چلا گیا. خط میں لکھا کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے, اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب وہ کھا پی کچھ نہیں سکتا, اس کی سانسیں بڑی مشکل سے آ رہی ہیں. آجا گھر, اس کی مرتے وقت کا چہرہ تو دیکھ لینا. جب تک خط پہنچا وہ واپس آیا اور نبی پاک کو بتایا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں مجھے دیا, تو اب وہ بیمار ہو گیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی, فرمایا چلے جاؤ. وہ واپس آ گئے. یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ غیر عقیدے والے, وہ کہتے ہیں جی صحابی جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. بھاگے نہیں تھے, سرکار سے اجازت لے کر ابو طلحہ آئے تھے. سرکار نے کہا چلے جاؤ, ٹھیک ہے. سرکار نے بھیجا, گھر آ گئے, سفر کیا, گھر آئے. جب تک گھر پہنچے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کام, قدرت کا قانون دیکھیں. وہ بیٹا مر چکا تھا, جسم سے روح پرواز کر چکی تھی, وہ فوت ہو چکا تھا. بیوی نے بتایا نہیں, کہا کہ میرا خاوند ہے, کتنے دنوں سے جنگ پہ گیا تھا, تھکا آ رہا ہے, سفر کر کے واپس آیا ہے, پیاس بھی لگی ہوگی, بھوک بھی لگی ہوگی, تھکاوٹ بھی ہوئی ہوگی. حدیث کے لفظ یہاں کا فرماتے ہیں کہ پھر وہ واپس آ گیا. اس کی بیوی نے اسے کھانا دیا, اس کی بیوی نے اسے پانی پلایا, اس کی بیوی نے اسے سونے کے لیے بستر بچھا کے دیا. جب سونے لگا نا تو تھکا تھا نا, ہارا تھا. بیوی نے اس کا ذہن ہی ادھر نہیں آنے دیا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے, ذہن ہی نہیں آنے دیا. آتے ہی اس کی خدمت شروع کر دی, پانی لے کر آ گئی, اس کے کپڑے لے کر آ گئی, کھانا لے کر آ گئی. شام ہو گئی, رات ہو گئی, اسے بستر بچھا کے دے دیا. رات سونے لگا تو ذہن میں خیال آیا میں تو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, میرا بیٹا کدھر چلا گیا. اپنی بیوی سے پوچھا, کہا کہ بیٹا کدھر ہے. بیوی نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا, بڑے احسن انداز سے جواب دیا. اس نے کہا وہ سانس, اس کی سانسیں جو ہیں اب وہ رک گئی ہیں. یہ نہیں کہا وہ مر گیا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا, ایسا نہیں کہا. کہا کہ اس کی سانسوں کو سکون آ گیا ہے, راحت آ گئی ہے, اس کی سانسوں کو سکون آ گیا ہے, اس کی سانسیں رک گئی ہیں, اب تکلیف میں وہ نہیں ہے. اس نے کہا وہ آرام کر رہا ہوگا, اس کی سانسیں جو چل جو نہیں رہی تھی, بیماری کی وجہ سے وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا, اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا. رات سوئے, صبح اٹھے, پھر ذہن کے اندر خیال آیا. تو بیوی نے ابھی سوال کرنا ہی تھا شوہر نے, تو بیوی نے آگے سے سوال کر دیا. کہا کہ جی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی امانت دے دے, اب سنیے کیا انداز ہے, آج کل ہمارا دنیا کا ماحول دیکھ لینا, انداز دیکھیں. کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اپنی امانت دے دے اور پھر وہ بندہ اپنی امانت مانگے, کیا اسے واپس کر دینی چاہیے یا نہیں؟ آپ بتاؤ. امانت نہیں واپس کرنی چاہیے؟ امانت کرنی چاہیے واپس. اگر کوئی بندہ امانت مانگے تو اس کی امانت سے واپس کر دینی چاہیے. اس نے کہا جی اگر کوئی بندہ کسی کو امانت دے پھر وہ اپنی امانت مانگے, واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کی بیوی نے جب یہ کہا تو شوہر نے یہ کہا, ابو طلحہ نے یہ کہا کہ ہاں اگر وہ امانت مانگے تو اسے اس کی امانت دینی چاہیے,
یہ انسانیت ہے، یہ قانون ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا ہی ہوا، میرے رب نے مجھے ایک امانت دی تھی، میں نے اس کا نام طلحہ رکھا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں طلحہ کے ابو، اس کا نام میں نے طلحہ رکھا، اور میرے رب نے وہ دی ہوئی امانت طلحہ مجھ سے مانگی، میں خوش ہو گئی، میں نے اللہ کو آسان طریقے سے واپس کر دی۔ شوہر سمجھ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، غیب سے آواز، حالانکہ جبریل نبیوں کے پاس آتے ہیں، لوگوں کے پاس نہیں آتے، غیب سے آواز آئی، جبریل کے ذریعے پیغام آیا، آواز آئی کہ اب تسکون کر، مصطفیٰ کا انتظار کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام تک تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے نا تو آگے ابو طلحہ کے پاس آئے۔ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی تھی۔ نبی پاک آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے پاس آئے، کہا کہ وہ بیٹا دکھاؤ میرا کدھر ہے، میرا بیٹا دکھاؤ کدھر ہے۔ سرکار نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، غسل کفن کا اہتمام کیا، دفن کیا جنت البقیع کے اندر، اور وہاں پر کھڑے ہو کر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، کہا کہ یا اللہ تو نے اسے بڑھاپے میں بیٹا دیا تھا، یا اللہ تو نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، یہ تیری رضا پر راضی ہے، اس کی بیوی بھی راضی ہے، اس کے اہل و عیال والے بھی راضی ہیں، اس کے گھر والے بھی راضی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی راضی ہیں، اور یہاں تک میں مصطفیٰ بھی اس کی عادت پر راضی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کا نعم البدل انہیں عطا فرما دے۔ جبریل پیغام لے کر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 7 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 7 بیٹے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور وہ 7 کے 7 جو ہیں میری راہ میں شہید ہو کر جانے دیں گے، میری راہ میں شہید ہوں گے، اور اس کا نام آج کے بعد شہیدوں کا باب لکھا جائے گا۔ قیامت کے روز اس کے سر پر تاج سجایا جائے گا کہ جس نے اپنے 7 بیٹے جوان کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تو کہا، ابو طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں کہاں پر ہوں گا؟ نبی پاک جو بتایا کرتے تھے نا کہ جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، ایسے جائیں گے، ایسے جائیں گے، وہ مقام ہوگا، فلاں مقام ہوگا۔ ابو طلحہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ جب جنت میں جاؤں گا میرا مقام کہاں پر ہوگا؟ اب سنیے ابو طلحہ کا مقام کدھر ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں طلحہ میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، تیرا مقام جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی ابراہیم کے گھر کے ساتھ۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نبی ہیں، میں عام سا بندہ ہوں۔ فرمایا جب قیامت لگے گی وہاں پر صرف اعمال دیکھے جائیں گے، کسی کا مقام نہیں دیکھا جائے گا۔ حضور میرا اتنا بڑا مقدر کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ تیرا مقدر اس لیے بڑا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہا، اور ابراہیم کے مقام کے ساتھ تیرا مقام اس لیے ہے کہ وہ بھی، اس نے بھی اپنا بیٹا اسماعیل اللہ کی راہ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیرا بیٹا بھی اللہ کی راہ پہ قربان ایک ہوا، پھر اللہ نے تجھے 7 بیٹے دیے، وہ 7 کے 7 تو اللہ کی راہ میں قربان کرے گا اور شہیدوں کا باپ کہلائے گا۔ اور یہ وہی ابو طلحہ ہیں، بڑا مشہور ہے، یہ وہی ابو طلحہ ہیں۔ ایک دن گھر میں مہمان آ گئے، مہمانوں نے آ کے کہا کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ہم مہمان ہیں، ہمیں بھوک لگی، ہمیں کھانا کھلاؤ، ہم رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی میں جانا چاہتے ہیں۔ ان کا گھر تھوڑا سا فاصلے پہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ ہمارے پاس مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے لیکن ایک ہی بندے کا ہے، اگر ہم مہمانوں کو دیں گے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کرنا جب مہمانوں کو کھانا دیا جائے نا تو ان کے پاس ہم بھی بیٹھیں گے، اگر اپنے بچوں کو پہلے ہی سلا دینا، سلا دیا، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا، مہمانوں نے کہا آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ کھانے کے لیے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ کہا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو چراغ ٹھیک کرتے کرتے نا اس کو بند کر دینا، روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، ہم برتنوں کو ویسے ہی ہلاتے رہیں گے، منہ ہلاتے رہیں گے، ان کو پتہ لگتا رہے گا جی ہم بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اور رات کا وقت ہوا، کھانا لگ گیا، سارا معاملہ ہو گیا، ساتھ بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ چراغ کو ٹھیک کرتے کرتے چراغ جو تھا وہ گل کر دیا، یعنی کہ بند کر دیا، بجھا دیا۔ برتنوں کی آوازیں آتی رہی، منہ چلانے کی آوازیں آتی رہی، مہمان کھانا کھاتے رہے، مہمانوں نے سارا کھانا کھا لیا، وہ کھا کر دعا کی، نبی پاک کی بارگاہ میں جانے لگے اور دعا کر کے گئے کہ یا اللہ ان گھر والوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، تو اسے اتنا رزق عطا کر کہ ان کے گھر سے کبھی رزق ختم نہ ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھی مسجد قباء سے لوگ مسجد قباء سے نفل پڑھ کے مسجد نبوی میں آتے تھے تو رستے میں ابو طلحہ کا گھر تھا، تو لوگ ابو طلحہ سے کھانا کھاتے نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ملا ان کو رزق؟
یہ ان کا مقدر کیسے بلند ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی انہوں نے مہمان نوازی کی۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک سادہ سے مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، ہمارے اندر عاجزی نہیں رہی، ہمارے اندر کسی کی درد نہیں رہی، ہمارے اندر کسی کے لیے پیار نہیں رہا، ہمارے اندر کسی کے لیے کوئی معاملہ، ہم اپنی انا پرستی میں لگ گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اندر ایسی عاجزی انکساری پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں یہ کہے کہ فرشتوں یہ میرے بندے ہیں۔ اگر اللہ نے کہہ دیا یہ میرے بندے ہیں تو یقین کریں ہمارا دنیا میں بھی مقام ہے، ہمارا نا ختم ہونے والی دنیا میں بھی مقام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا کر